الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشكر والصلاة على हाज़रीन नाज़रीन बुजुर्गान दीन नौजवान साथियों अजीज भाइयों अज का ये प्रोग्राम बिरादरान अजीज जनाबे अल्लाह दिता साहब जनाबे इलाही बख्श साहब
اور محترم قاری محمد ابو بکر صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، اور میرے بہترین بزرگ دوست محترم صوفی نظر صاحب رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ محترمہ، انہوں دی وفات حسرت آیات دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے منعقد کیتا گئے۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم صوفی صاحب اور انہوں دی اہلیہ محترمہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعا ہے کہ رب کائنات انہیں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دی اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اور اللہ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ بعد الدعا دوسروں حضرات تمام جڑے بھی اس مقام سے تشریف گھن آئے ہو، جتنا سارا مقصد تعزیت کرنا ہے، جتنا سارا مقصد ایصال ثواب کرنا ہے، اتھائی اے مقصد بھی ذہن کے اندر رکھو کہ ایسا لوگوں نے عبرت حاصل کرنی ہے اس موت دے کولوں کہ جیویں آج اے بزرگا دنیا تو رخصت ہو گئے، کل کلام تسا تے میں بھی اس دار فانی چوں پوچھ کر بیٹھے۔ اور سیانہ بندہ وہ ہے جڑا کہ موت تو پہلے موت دی فکر دے اندر رہے اور موت تو پہلے اگھا جتھا پہنچنے اس مقام دا سامان تے ادا انتظام کر کے رکھے۔ ایک اللہ والی گئی ایک امیر بندے دے کول تے آکھن لگی میں سائرہ ہاں، فقیر ہاں، مہربانی کر میں کو اپنے اللہ دے نال ملاقات والے دن دے سامان وچوں کچھ سامان عطا کر۔ وہ آخر لگا بھائی یہ کیسی گال کر رہی ہیں، یہ ساری دنیا کا اللہ مال و متاع میرا ہے، میں ملکوں کا مالک ہوں،
ملکاں دا مالک ہاں، انہیں آکھے یہ جتنا تیرا سامان یا جتنا خزانہ ہے یہ تے تیرے مرن دے بعد اتھا ہی رہ بننے، قبر چ بننے، تیرے نال کہیں رکھنے؟ انہیں آکھے نہیں، وقت ان آکھے جیڑی نمار تیری اللہ نال ملاقات ہو سی، تیرے کیتے او سامان ہو سی جڑا اتھوں تے اللہ واسطے بھیجا ہو سی۔ میری گال نہیں سمجھے کہ قرآن ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جڑا کچھ تہاڈے میرے کول ہے وہ ضائع ہو بنن والا ہے، ختم ہو بنن والا ہے، تے جڑا اساں اگاں اللہ تو بھیج دے سو او باق او ہمیشہ باقی رہن والا ہے۔ تو گویا جڑی بیمار اللہ نال ملاقات ہو سی تا او ساڈا بھیجا ہویا سب کچھ اتھا موجود ہو سی، او اتھا بولو نا موجود ہو سی۔ یہ سب سن دے رہے ہیں تمہارے تانے، تمہاریاں تشنیاں کہ میاں یہ جڑے دیوبندی ودن یہ بس مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ کرو، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ کرو، یہ ہولے ہولے بہ کے تسا تبصرہ کریں دے میں نا، کریں دے میں نا، کوئی گال نہیں، خیر ہے آپس ہی بیٹھے ہیں، کہیں کو نہیں آتا میں باہر کریں دے تبصرہ۔ اللہ دے بندے نہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا فاتحہ نہیں منے دا، نہ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا درود شریف نہیں منے دا۔ درود شریف کی بھی ذات تے پڑھنے نہ تک ہنو چاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے تحفہ درود و سلام ہر مومن مسلمان دے ہوتے واجب اور لازم ضروری ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور سادہ یہ عقیدہ ایمان ہے کہ درود شریف دعا دی قبولیت دی کنجی ہے، چابی ہے۔ صحیح نے فرمایا جیڑی بھی دعا منگو اندے اول بھی درود شریف پڑھو، اندے آخر بھی درود شریف پڑھو، جو درود او دعا ہے جڑی کدھائیں رد نہیں کیتی گئی، فوراً قبول ہو دیئے۔ جب تولا پہلے پڑھیا درود بھی قبول، بعد پڑھیا درود بھی قبول، تو درمیان والی تولی دعا اللہ کی درود دی برکت نال قبول فرما چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ باقی مقام ہے پڑھن دے کیا ہے، زورن بولو، مقام ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز ہے، کتنے اتحیات باندھے ہیں، زورن بولو، 2۔ پہلے اتحیات کے اندر حکم عبدہ ورسولہ تک پڑھ چھوڑو، اگاں کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف۔ اگر ایک بندہ جان کے پڑھتے نماز ختم ہو ویسی، اگر کوئی بندہ بھول کے پڑھ دے تو سجدہ سہو لازم تھی ویسی، ایمیں نا؟ دیوبندی بریلوی سب دا متفقہ مسئلہ ہے، جان کے پڑھے نماز ختم، بھول کے پڑھے سجدہ سہو لازم۔ کیوں؟ وہ بندہ آدھے پڑھیا تھا میں درود ہے، اسا جواب دے سو میاں این جھاتے پڑھن دا سائیں دا حکم نہیں، این جھاتے پڑھن دا سائیں دا حکم نہیں۔ معلوم ہویا عبادت تاں بن دیئے جے دے اندر
حکم خدا ہوئے یا حکم رسول ہوئے. اگر کم اچھا ہے لیکن حکم خدا نہیں حکم رسول نہیں تو وہ عبادت بن دی نہیں. اگر حکم خدا ہے حکم رسول ہے بعض ایسے مقامات ہیں توجہ کرائے بلا میری گال کو انتو نہ پھرائے. بعض ایسے مقامات ہیں کہ جتھاں کم اگرچہ اچھا نہیں لیکن سائیں فرمائے تساں کر چھوڑو تو کو ثواب تھی سی. مثال دے طور پہ دو بھیراواں دی آپس وچ ناجائز لڑائی تھی گئی ہے. کیا تھی گئی ہے؟ لڑائی تھی گئی ہے. ناجائز لڑائی تھی گئی ہے, جھگڑا تھی گئے. حقوقی بھی کہلائے بجھائے ایکو بھی کہلائے بجھائے. جی میں ساری عادت ہے کہ بلدی مزید پھوکا دے منے تاکہ اے گرم تھی وے ہوں کو مزید پھوکا دیتے جا کے اے زیادہ گرم تھی وے جھگڑا وزدہ پے. صحیح نے فرمایا اگر اتھاں تھوڑا بہو کوڑ بول کے بھی کیا کر کے کوڑ بول کے بھی کہ تاکہ دوہاں بھیراواں دی سلو تھی ونجے. کیا تھی ونجے؟ سلو. او بھائی تے کوئی میں غلط آکھے نے وہ تو تیرے اتنی تعریفہ کرے رہا وہ تے کو اتنا اچھا جان دے وہ تو تیرا بھائی تیرے تو گھولے قربان تھی دے اگرچہ وہ نہیں تھی دا. یہ کوئی نہیں آکھے وہ بھی یہاں تیرا بھی بادشاہ وہ دی کیا بات وہ تو تیرا گلہ سندا ہی نہیں تیری غیبت سندا ہی نہیں حالانکہ وہ سندا بھی. لیکن اگر اس طرح دی گال کر چھوڑیے اس طرح دی گال ایکو فقہ دی اصطلاح توریہ عہدن. کیا عہدن؟ اوکھا مسئلہ دس بیٹھا. کیا عہدن؟ توریہ یعنی کئی گال کو لکا کے چھپا کے تے حالانکہ وہ ہائی کوئی نہ لیکن کس واسطے کی تیے جو دوہاں بھیراواں دی کیا تھی ونجے سلو تھی ونجے محبت ود ونجے. شریعت ان دی اجازت چلی تھی. حضور نے ادھا حکم چا فرمایا تو بجائے اعتراضات کرن دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے توقع میں ودیت فرمائے اور اللہ نے ہی مہینے کو بخشش کا سیزن بنائے جی میں سیزن کے اندر ہر چیز عام بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے سستی بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بدیوں میں تورے نال دنیا دیاں 70 تو زیادہ پیار کرے نا. اس پیار کا اظہار اس محبت کا اظہار خالق کائنات نے رجب کے مہینے تو شروع فرمائے کہ 27 رجب معراج دی رات اللہ دی رحمت تو کو بھولے دے ہوئے تور پچھو آئے وقت شعبان المعظم دا مہینہ ہی دی 15 دی رات لیڈیس چپرات وہ تو کو لب دے ہویا تورے پچھو چلی آئے وقت پہلی رمضان دی جلی رات آئے. اس رات تے اللہ نے حد کر دیتی ہے کہ خدا آپ اللہ پاک اپنے انوارات تے تجلیات دنال آسمان دنیا کے اتے نزول فرمائے اور ملائکہ کو حکم دیتے اے فرشتے ہو بنیو زمین تے پھیل بنیو گلیاں دے اندر محلیاں دے اندر وسیع دے اندر کھوہاں دے اندر
اونچیاں دے اندر گھر دے اندر اور جڑے دعا کرن والے مرد ہن یا دعا کرن والیاں عورتاں ہن انہاں دی دعا دے اوتے آمین آکھو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسا متبرک مہینہ ایسا پاکیزہ مہینہ ایسا مقدس مہینہ فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر وفات پیسی اللہ کی رحمت اس قدر نرمے فرمیدن میں ایسے بندے کو یا ایسی بندی کو جلے میرے کو لاسی میں بغیر حساب و کتاب دے بخش چھوڑے سا سمجھ آ رہی لیکن شرط ہوا ہے جی میرے عزیز مولانا قاری یعقوب صاحب تو کو آیت قرآن دی سنے دے بیان کہ من عملہ صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اتے جڑا بندہ یا جڑی بندی من عملہ جو بھی عمل کرے سی چنگے عمل کرے سی نیک مرد ہو سی یا بیویوں سی مرد ہو سی یا عورت ہو سی اللہ فرمائے دے شرط ہے کہ وہ مؤمن ہوئے ایمان والا ہوئے ایمان والی اگر ایمان بھی ہو سی اتنال اعمال بھی چنگے ہو سن اللہ فرمائے دے ہوں دی زندگی میں پرسکون بنا دے سا سمجھ آ رہا تو ہنے رمضان مبارک دا مہینہ اعمال دا مہینہ کہ دن کو روزہ رکھنے رات کو اللہ دا قرآن سننے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جے بندے نے روزہ رکھے ایمان دی حالت دے اندر اور اپنا محاسبہ کرنے ہوئے اپنا احتساب کرنے ہوئے انہیں روزہ رکھے اور رات آئیے بل بستر کنے علیدہ تھی گئے تے اللہ دا قرآن پڑھتا رہے یا رب دا قرآن سوزا رہے میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک فرمے دن میں اودے اگلے پچھلے سال دے تمام گناہ تے نیکا پھیر چھوڑے سا ٹھیک ہے نا بھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچ ہے کہ نہیں جڑے یقین رکھ دے زور نہ بولو سچ ہے نا اساں ایمان و یقین بنائے جی بھائی ایسا ٹھنڈا رمضان ایسے پیارے روزے لیکن وقت بھی بہت سارے مسلمان اسا غفلت کریں نہیں کریں جی بھائی نتیجہ اللہ دا غیظ و غضب اللہ دا غصے والا کوڑا وہ وسے یہ موسم ہے ہی بارشاں چپ تھی گئے یہ قرآن اللہ دا گواہ حدیث پاک دے اندر ذکر آئے میری یہ گال توجہ نال سن سو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی خدا نال کلام فرمینن اللہ سے کنے پوچھنے ربا جلے تو اپنی مخلوق تے ناراض تھی نے اون ناراضگی دا اظہار کیویں کرے نے ناراضگی تیری دا پتہ کیویں چل دے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دسیا اے میرے کلیم جلے میں اپنی مخلوق تے ناراض تھی نا پہلی گال تا اے ہے انہاں دے اوتے میں
جاہل اور ناعاقبت اندیش اور قوم دے فضول لوگ انہاں دے اتے حاکم مسلط کر دینا۔ میں اپنی ناراضگی دا اظہار اس طرح کرے گا، لوگ آدھن فلانا لکی بندہ ہے، فلانا جناب والا قسمت دا دھن نہیں ہے، فلانے دی قسمت ایسی اچھی ہے، ان کو حکومت مل گئی ہے۔ انہاں دی حکومتہ کیا ہیں؟ فرعون جیسا حاکم کوئی ہاں بولو تو صحیح، نمرود جیسا حاکم کوئی ہاں کہ جن دی حکومت ابھردا بھی ہاں تے لہدا بھی ہاں ہے کوئی نہ، یعنی حکومت اتنی ودھی کہ انہوں نے ربوبیت دا دعویٰ کر چھوڑیا، بات اللہ راضی ہے انہوں بولو تو صحیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا نااہل لوگ میں حکومت دے انہاں مسلط کر دینا اور اپنی ناراضگی دا اظہار مجھا اس طریقے نال کرنا کہ بے موسمیاں تے بے وقتیاں بارشاں مسینا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ دا شکر ادا کرو، بچے بیٹھے ہو، ایک کل دے پرسوں کروڑ دے بیٹا دے اندر علاقیاں دے اندر اتنے گڑھے پائن اولے بسے عذاب دی صورت دے اندر کہ اربع روپے دیاں فصلاں تباہ تے برباد ہو گئے۔ میرا اللہ رزق تے بند نہیں کریں گا، روزی تے بند نہیں کریں گا، لیکن سبھی بدعملی دا نتیجہ کچھ نہ کچھ تے سامنے آدھے، کچھ نہ کچھ تے ظاہر ہونے۔ وہ میرے دوستو، میرے بزرگو، رمضان مبارک دا مقدس مہینہ آئے، ادھا گزر گئے، سارے جسم تے جون نہیں رہی، سبو خیال ہی نہیں آدھا، سبو پتہ بھی نہیں ہے، کیا چوری گھٹ تھی گئی ہے، کیا جاری گھٹ تھی گئی ہے، کیا زنا گھٹ تھی گئے، کیا ٹی ویاں بند ہو گئے، کیا ہوٹلاں بند تھی گئے، کیا جناب والا کہتے ظلم و زیادتی ختم ہو گئے، کیا جناب تھانیاں دے اندر مقدمے ختم ہو گئے۔ نہیں نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسا اپنا وطیرہ اپنی عادت میں جاری اور ساری رکھیے۔ اور سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے اللہ دا قرآن گواہی نے حدیث پاک دے اندر آئے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک دا مہینہ جمعہ دی نہار صحیح اپنے منبر مبارک دے ہوتے پہلا قدم مبارک رکھے، پہلا پیر مبارک رکھے تے زبان نال فرمائنے آمین، بدبو جی پوڑی تے قدم رکھے نے صحیح نے فرمایا آمین، بدری جی پوڑی تے قدم رکھے نے میرے آقا فرمایا آمین۔ اور پھر جب نماز ہو گئی ہے صحابہ کرام نے سوال کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج خلاف معمول پوڑیاں تے قدم رکھے دے گئے وے آمین آہدے گئے وے، حالانکہ دعا کرن والا کوئی بندہ تا نظر نہیں آندا۔ کوئی دعا کرے تو مت آمین اکھیں دے، آقا صاحب کو کوئی بندہ تا نظر نہیں آیا، تو سا آمین فرمیں دے گئے لے اگے توڑا معمول کائے نہ ہا خیر تے ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تو سجاؤ دے رمضان مبارک دا مہینہ ہے، جمعہ دا دن ہے، جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پوڑی تے قدم رکھے، منبر دی سیڑھی تے قدم رکھے، سامنے جبریل امین آ گئے، فرشتیاں دے سردار آ گئے، نوریاں دے سردار آ گئے، انہوں نے آ کے فرمائے اے میرے آقا، بد نصیب ہے او بندہ، بدبخت ہے او بندہ،
اور تباہ حال او بندہ جڑا کہ رمضان مبارک دا مہینہ پاوے اور رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اپنے گناہ دی بخشش نہ کروا سکتے ہی کنے بڑا بدبخت بیا کوئی نہیں ہے. جبریل نے بدعا کی تھی ہے تے میں محمد نے آمین آکھے. ہن تساں فیصلہ کرنے کچے آلے ہو. جبریل جیسا فرشتہ بددعا کرنے والا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آمین آکھن والی ہوئے، قبولیت دے اندر کوئی شک ہے؟ جی فرمایا جب میں دوسری سیڑھی سے قدم رکھے دل تے ہاتھ رکھائے غور نال حضور دا فرمان سنائے. میرے آقا نے فرمایا جب میں دوجی پوڑی تے قدم رکھے نہیں جبریل نے آکھے ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص جنہیں اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاتے، بوڑھی اماں تے بوڑھے ابے کو پاتے، لیکن انہاں کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکیا، انہاں کو ناراض کیتے. میں جبریل انہیں واسطے بددعا کرنا ہلاکت دی، تباہی دی، بربادی دی. حضور نے فرمایا میں آکھن آمین. انہیں خالی توبہ توبہ آکھن نال کم نہیں چلتا. جو ایسا سن کے آنکھ دیں چاہے بس فوراً توبہ 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 او ہوندیے الندم علی ما فات، کہ جیڑا گناہ کر چکے ہیں اون دے ہوتے شرمندگی تھی وے. کیا تھی وے؟ شرمندگی تھی وے، احساس تھی وے، اور آئندہ نہ کرن دا دل دے اندر مسمم تے پکا ارادہ تھی وے. سب کو اپنے کیتے تے شرمندگی ہوندی. بوڑھے ابے کو جو اسا رنجائے تے کہیں آکھے امیاں خانہ کعبہ ہے، بل صاحب جے خانہ کعبہ ڈگا تھی وے سدھا نہ کروں. یہ کو ندامت آتے ہیں پیچھے، یہ ہوتے افسوس ہے. اسا بلوچ ہیں، اسا فلاں ہیں، اسا ہٹھی ہیں، اسا زدی ہیں، اسا یہ ہیں، اسا وہ ہیں. ساڑے پیو ان کو دیتے میں کو نہیں دیتا، فلانے کو ایک کیتے میرے نال وہ نیچی کی تھی. آدھے نہیں آدھے اکثر میں ستھوں مکینا جتنا رکھو بھائی میاں تیرا ابا ہے باپ ہے، نبی سے فیصلہ فرمائے کہ انتا ومالو کا لے ابھی کا، تو بھی تے تیرا مال بھی اوندا سارے دا تیرا ابا مالک ہے. حدیث رسول ہے. انتا ومالو کا لمبا واقع میں سنا نہیں سکتا، ٹائم کوئی نہیں. فیصلہ صحیح دائیو ہے کہ انتا ومالو کا لی ابھی کا، اے بچہ تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ دا مالک تیرا باپ ابا ہے. اور اماں تو اون دے واسطے حضور نے کمال کیتے. جنت کتھا آئی؟ جنت کتھا آئی؟ آسمانہ تے کتھا ہے؟ حضور نے چھکے تے ماں دے قدمہ دے تلے آ رکھی. سبحان اللہ. آسمانوں تو چھکے کتھا آ کھڑائیے؟ ماں دے قدمہ دے تلے. فرمایا ماں دا تصور آوے تو اون دے نال ہی جنت دا تصور مل دے. کس دا تصور مل دے؟ جنت. اساں کو اماں ہی نہیں آکھے، او بڈھڑ، او وڈکی، او وڈیری، او فلانی گھر والی دے سامنے اون دے نال میٹھے لہجے دے نال بھی پیش نہیں آندے، درست لہجے نال، سخت لہجے نال، متھے تے تریوڑی پا کے آلے نے. غلط آدھا بیٹھا جی بھائی
الا قلیل ہزاراں چوں کوئی ماں خوش نصیب ہو سی کہ جوان بیٹا اوندا احترام کرے، اون عزت کرے، جی میں بچپن چوں نے پالیا ہا قرآن آدھے ان کو اویں پالو، جی میں بچپن چوں تواڈے نال الیندی ہے اون نال اویں الاؤ، کہ جلے بچہ بولن سکھ دے الاون سکھ دے آدھے ابا یادے جی ابا، آدھے اماں آدھے جی اماں، وقت آدھے اماں یادے جی اماں، آدھے ابا یادے جی ابا۔ باپ کو پتہ ہے اگوں آکھن دے بعد اماں ابا آکھن دے بعد انہا کوئی مقصد سامنے کوئی نہیں، اگائیں گال کوئی نہیں کر سکنی، لیکن اگر وہ 14 واری ابا آدھے 14 واری اماں آدھے تو اماں یا ابا اندے سینے جڑا پچھو محبت دا سمندر کھڑے تھیا او ایویں جھول مرے دے کہ اے بے مقصد دے بھی ان کو 14 دی بجائے 15 دفعہ جواب دے دے دیندے یا کہہ دے، ٹھیک ہے نا، مقصد بھی کوئی نہیں، لیکن ہن جب وہ بوڑھا تھی گئے اماں بوڑھی تھی گئی ہے تے استیار تھی کہ جا رہی ہے، انہیں پچھو آواز لیتی ہے ابا بابا پتر، پہلے سجتے تھا جواب ہی کوئی نہیں، جب ان دوسری باری سجے وقت متھے تے تریوڑی پا کے تے بڑے غصے دے نال دھمکدا ہویا آسی جی کیا ہے 100 واری آکھے سے جلے ویندے پہ ہوں کنڈ پچھو آواز نہیں دی دی ہوں ویلے آہ دے وے ہاں کیا تھی ماں دا دل پسیج ویندے، بڑھڑا بابا خاموش تھی کہ سر جھکا کے آہ دے بابا کوئی گال نہیں بس ٹھیک ہے جت پیر ہوگی اتھائی خیر ہوگی میں دعا کرنا بیٹھا انجو اپنا کم میں کوئی گال نہیں آکھنا چاہتا، جلے اندی دھان نکل دیئے اللہ دا عرش عظم حلوے تو سے جواب نہیں میرے دے، حضور قرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں محمد دی اماں آمنا ہوتے بچپن دے اندر میں کو باغ مفارقت دے گئے میں کو جدائی دے گئے اے لوگو اگر اج میری اماں آمنا زندہ ہو ملا جی دیا ہو ملا تے میں محمد مسجد نبوی دے اندر عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اللہ اکبر آپ کے قیام دے اندر میں سورہ فاتحہ پڑھتا کھڑا ہوں تے گھر کو لو میری اماں میں کو سڑ مارے میں کو آواز دے رہا یا محمد یا ابنی محمد اے میرے بیٹے محمد، حضور فرمیدن میں محمد اللہ دا فرض چھوڑنے مہا، میں نماز کو چھوڑنے مہا، میں تلاوت قرآن کو چھوڑنے مہا تے لبائک لبائک اہدا ہویا میں اپنی اماں دے قدمہ دے اندر چلیا آمہا۔ یہ میرے آقا نے امت دی تعلیم مستے فرمائے، امت کو تعلیم دیتی ہے کہ اے میری امت دے لوگو خیال کرے اگرچہ تو سو اتنے بھی مصروف و مشغول کی نہ ہو تا بھی اگر اماں سجے یا ابا سجے خودے سجدہ جواب محبت دے نال دیونے، پیار دے نال دیونے، شفقت دے نال دیونے، دشنے جے نال نہیں علاؤں، درست لہجے نال یعنی سخت لہجے دے نال نہیں علاونا، غصے دے نال نہیں علاونا، وہ اگرچہ غصے جھومن تسا اگو اف تک نہیں آکھلا، اگر انہاں دی ناراضگی ہو گئی انہاں دی ناراضگی ہو گئی یعنی فرش دے ہوتے اگر ابرا ناراض ہو گیا تو عرش دے ہوتے رب ناراض ہوئے سی، فرش دے ہوتے اگر اماں ناراض ہو گئی تو عرش والا رب تو ہوتے ناراض ہوئے سی۔ کچھ سمجھ شریف اس گالاں دی پیئے جو کوئی نہ جی بھائی ایک مسئلہ ہے تو آرے کل وقت نہیں ہوندا پیچھے اتھو جلے اٹھیں دے وینا سڑک تے کوئی پوچھے یار خیر ہے بس نہیں
مولی گچی چپائے گئے نا میں تو حضور دی حدیثاں سنے دا بیٹھا اللہ دا قرآن سنے دا بیٹھا یہ تمہاری گچی چپائے بیٹھے ہیں نا جی بھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے تے بہترین بری تو بری جگہ بازار ہے کیوں فرمایا مسجد بیٹھے ہوئے فرشتے اتھا ماحول فرشتیاں اللہ دی عبادت ہو رہی ہے بازار ویسو ہر پاسوں بے پردہ بے برقع اور ایسے کپڑیاں پاتیاں ہوئیاں عورتاں تے نگاہ پوسی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن قاسیات عاریات زمانہ آوے سی مائیاں بیبیاں کپڑے پاتے ہوئے ہو سن لیکن کپڑے پاتے ہوئے بھی ننگیاں نظر آ سن قاسیات عاریات کپڑے بھی پاتے ہو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کپڑے بھی پاتے ہو مت کی میں ننگیاں فرمایا ہک کا کپڑا ایسا باریک ہو سی جو اندے چو جسم نظر آ سی یا ہک کپڑا ایسا ٹائٹ ہو سی کہ وجود نال ایویں چپکیا ہویا ہو سی چمڑیا ہویا ہو سی کہ وجود دا انگ انگ نظر آ سی ٹھیک ہے نا فرمایا حضور نے ایکو اے ننگی پھر دی پئی ہے ماں بی بی دی عزت ہے عظمت ہے شان ہے یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے ہے 22واں سپارہ اللہ نے فرمائے وقرن فی بیوتکن حضور دے گھر والیاں دنال گالوں دی پئی ہے اللہ فرمائے دے وقرن فی بیوتکن اے نبی دے گھر والیاں تساں اپنے گھراں دے اندر چنگیاں لگ دیاں کتھا لگ دیاں چنگیاں گھراں دے اندر ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی جاہل عورتاں دی طرح قرآن نے کو جاہل آکے اجریاں ڈھیر پڑھ لکھ کے تے آزادی دے دعوے ودیاں کریں گے نا تے آجن جناب ساکو دین نے آزادی دیتی ہے اسا نوکر بنو خامندیاں بھئی نہ بنو نوکر خامندیاں آزادی کتھا گئے ہیں اگے جہازاں چھوڑ دے ہاسے جو مائیاں بیبیاں ایئر ہوسٹس بھرتی تھیں ٹھیک ہے نا ہن بساں دے وچ بھی 70 بندہ بیٹھے وہ گھنٹی دیں دے جی سر کریں دی آن دیئے وہ آدھے پانی گھننا غیر محرم ہے جگہ اتنی بچی ہوئی ہے وجود نال وجود ٹچ تھی دے وہ آدھے پانی گھننا دی آدھے چائے گھننا دی آدھے بوتل چاہی دی گھننا آدھے میرے سرج درد ہوئے نہ ہوئے ٹکی گولی گھننا یہ جڑی 70 بندے دی نوکری کھڑی کریں دیئے یہ آزاد ہے علاؤ تو سیارہ ہیں عذاب ہے لیکن اساں لوگاں او بھائی عورت کو دین نے عظمت دیتی ہے ماں دی صورت دے اندر شفقت دیتی ہے بھیڑ دی صورت دے اندر محبت دیتی ہے بیوی دی صورت دے اندر نہیں سمجھ آندی پئی گال آندی پئی ہے نا کوشش کرو رمضان مبارک دا مہینہ ہے ماں باپ دی خدمت کرو غلطیاں تھیں انہاں کنے معافی مانگینو تریجی شے وقت زندگی رہی تو کو کہیں ویلے ولا لسے ساں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں ولا تبصرہ نہیں سننا چاہتا کہ بارہوں تو ساں کو بھی اے ٹھیک ہے نا تے آکھیا نہ کرو مولوی جیسا محسن توڑا شاید دنیا تے کوئی ہوئے یمے وے کنچ بانگ مولوی دیتی ہے تھوڑے وڈے تھے وے کلمہ 6 کلمے نماز مولوی سکھائیے جوان تھے وے نکاح شادی مولوی توڑی کیتی ہے دنیا تو ٹرن لگے وے سکرات لگیے سورت یاسین مولوی توڑے سرانے پڑھتا بیٹھے یہ دنیا تو ٹرے وے غسل کفن مولوی کھڑا دے دے جے دنیا تو ٹرے وے جنازہ مولوی کھڑا پڑھ دے جے قبر جلے لہامنا ہوں دے سکے پتر پاسے تے کھڑے ہوندن تے منہ قبر منہ سدھا کون ودا کریں دا ہوں دے مولوی ودا کریں دا ہوں دے یہ توڑا محسن ہے صحیح گال ہے بدلے چلے دے کیا ہی وے توڑا چپڑاسی 30 تو 35 ہزار گھن دے کہیں مولوی کو ریتے وے 30-35 ہزار
40,000 حافظ رشید سے زندگی گزر گئی ہے، اساں رہ دیں خدمت کریں دے ودن علاقے دی کریں دے ودن نہیں کتے کریں جی بھائی پوچھو چاہ ایمان نال زندگی بھر دے کریں کہ 30,000 دیتا ہوئے 25 دیتا ہوئے 20 دیتا ہوئے دعوے نال آدھا 15 بھی شاید کوئی نہ دے توقعات ساریاں وہ بہت زیادہ ہونا ٹھیک ہے نا یہ الحمدللہ بڑا دل خوش تھا صوفی نظر صاحب نے محنت کی تھی بیٹے کو حافظ قاری بنائے اماں دی جھولی وہ ایسی سبحان اللہ تربیت گاہ ہے شیرے نا علامہ اقبال دا میں مکہ نہ بیاں کہ یہ فیضان نظر تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علامہ نے آکھے کہ ایک فیضان نظر ہے یا مکتب دی کرامت ہے جو حضرت اسماعیل ابا سرے دے میں تے کو چھری نال ذبح کرے نا تے پتر دوڑ دا آندے یہ کیا ہے میں کہ اے فیضان نظر ہا والد حضرت ابراہیم دا تے مکتب جڑی ہے وہ امن حاجرہ دی جھولی ہے وقت بیٹا ایسا تھی وے ہے یا کیوں نہ تھی وے صوفی نظر صاحب اللہ مغفرت فرماوے میرے کٹھے عمرے تے رہن بڑے صالح بندے ہیں جی اماں دی گھر تربیت ہے قاری صاحب آپ جنازہ پڑھائے بڑا دل خوش تھے میرے سامنے ایک سارے ملک دے مایا ناز ناتھاں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم اعلان کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے وہ سترہ کراہی حبیب الہی وہ سترہ کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا محبت نہ سبحان اللہ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں
عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ، میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے، جو تلاوت کلام پاک کی تھی، اور علماء نے، نعت خواں حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی، بیان کی تھے، تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ، قرآن شریف، درود شریف تلاوت کی تھے، گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تھے، تلاوت کی تھی، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئے. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب بھائی علالتہ تصیب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا، صوفی خدا بخشہ کو پہنچا، صوفی نظر حسین صاحب کو پہنچا. یا اللہ وہ جتنے علاقے دے عمائے دین، بزرگان دین یا بزرگات دنیا تو رخصت ہو گئے، سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ سریاں دعاواں قبول اور منظور فرما، سارے گناہ معاف فرما، سریاں خطاواں نسیان و نسیان معاف فرما، سریاں بھلاں سارے جرم و قصور معاف فرما. یا اللہ ساکو معلوم ہے تو سارے نال ناراض ہیں، ساری بدعملی دی وجہ کر کے، ساری خطاواں دی وجہ کر کے، یہ بے موسمیاں بارشاں جنہاں دا نزول ہو رہے، فصلات کا نقصان ہو رہے. یا اللہ جی میرے آقا نے فرمایا ہے اللہم لا علینا ہوا الینا، اللہ جتھا دی ضرورت ہے اتھا ہی عطا فرما. یا اللہ اتھا ہوں اس وقت تو زیادہ بہتر جاننے، لیکن ظاہری حالات دے مطابق اسا جو کچھ جاننے ہیں. یا اللہ سارے تے مہربانی فرما، کرم فرما، رحم فرما، سریاں خطاواں معاف فرما، سریاں غلطیاں معاف فرما، سارے جرم و قصور معاف فرما، سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ